اب تھوڑی سی آگے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جہاں اللہ کا گھر ہے، سوشل میڈیا میں میرے نوجوان، میری ملت کے جو نوجوان ہیں، ان کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو وہ داڑھی کے لبادے میں لوگ آ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. اور کیسے آپ کا اور میرا ایمان چھین رہے ہیں. کتنی سخت جنگ ہے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. سرکار نے فرمایا گھر اللہ کی نعمت ہے تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو قبرستان نہ بنانے سے جس بندے نے یہ مانا لیا کہ قبرستان اپنے گھروں کو نہ بناؤ، تو یہ مانا لیا کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، غلط مانا لیا. اس کی سمجھ میں فرق آیا. رسول خدا فرمانا جو چاہتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں 5 وقت کی اذان نہیں ہوتی، قبرستان میں 5 وقت کی جماعت نہیں ہوتی، اور قبرستان میں قبر وہ جو مقام ہے، قبرستان وہ جگہ ہے کہ جہاں خصوصی ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا. وہ مر گئے اور مرنے کے بعد قبروں میں جا بسے. اب جب قبر میں گئے ہیں ان کا جسکر فولڈ ہے، اب ان کے ذمے اذان کے بعد نماز پڑھنا نہیں ہے، اب ان کے ذمے قرآن پڑھنا نہیں ہے، اب ان کے ذمے مصطفیٰ پر درود پڑھنا نہیں ہے. تو قبروں کو قبرستان مت بناؤ. رسول اللہ نے فرمانا چاہا جس طرح وہاں پہ جماعت کا اہتمام نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، آپ تو زندہ ہیں. جب آپ حجاب ہیں اور شب پر، میں بڑی دل کی گہرائی سے اور افسوس کے جملے کہہ رہا ہوں، شب پر تمہیں کرکٹ میچ اپنے گھروں سے دور لے گیا، تمہارے گھر کے دروازے کھلے رہے، تمہارے گھر میں تمہاری ماں منتظر رہی، اس کی نیند بھی آپ حرام کر رہے ہو، اور دور دراز جا کر رات کے شب میں، رات کے اندھیرے میں آپ جب عشاء کی نماز بھی ادا نہیں کی ہے اور ذکر خدا سے بھی دور ہو اور گھر کے تقدس کو بھی آپ پامان کر رہے ہو، اور اس صورت میں جب واپسی ہوتی ہے، نوجوان ملت کے ستاروں بتاؤ، وہ فجر کی اذان جب ہوئی تو مسجد کی نماز صف کے عالم میں تجھے حسین کی صدا دے کر پوچھ رہی ہے کدھر ہو میری پرانا کی امتی ہو جس کی خاطر ہم نے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا ہے. حسین کی آواز آ رہی ہے، خبردار 10 محرم کے دن کسی ایک دیکھ یا چھوٹی سی بریانی کی پلیٹ کی ضرورت ایمان علی مقام تو نہیں ہے. پوچھا حسین سے تمہاری قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد بتانے میں حسین کا وہ کیا تخیر تھا. شاعر نے کیا کہا، حسین نے آگے سے فرمایا وہ کیا خوبصورت لفظ تھے اور کیا خوبصورت پورے نام حسین تھا. امام علی مقام فرماتے سنے، فرمایا فقط یہی وجہ ہے اس کی آن رہ جائے، اس کی شان رہ جائے، لکھی جائے پاویں گردن حسین سی، پر زندہ نامے کا اسلام رہ جائے. اسلام کو زندہ کرو. تو گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جب صبح کا وقت اٹھو، نیند کو چھوڑو، اللہ کا ذکر کرو. تو قبرستان سے تو قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئی نا، تو خبردار گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اللہ کی کتاب کھولو، قرآن پڑھو. جب قرآن پڑھو گے فائدہ کیا ہوگا کہ گھر اللہ کی نعمت ہے، حسین بنائی اسے. اس انداز میں مصطفیٰ فرماتے ہیں نبی داؤد علیہ السلام جب بولتے تھے تو اڑتے پرندے رک جاتے تھے، چلتی ندیاں رک جاتی تھی. حضور نے فرمایا جب چلتی ندیاں رک گئی، پریاں رک گئی اور چلتے پرندے رک گئے تو فضائیں رک گئی، آپ کے ساتھی رک جاتے. اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ رک جاتے. میرے مصطفیٰ نے کتنا خوبصورت جملہ دیا، فرمایا مخلوق الارض، زمین کی مخلوقیں، اور پریاں ہو
یا انسان ہو یا وہ آپ کے غلام ہو، سارے ہی رک جاتے تھے۔ آواز اتنی حسین تھی، حضور نے فرمایا مگر ایک بات ہے، آسمان سے فرشتے نہیں آتے تھے، آسمان کے فرشتے نہیں رکتے تھے، وہ نہیں آتے تھے۔ تو یا نبی اللہ کوئی مقام ایسا ہے کہ جہاں آسمان کے فرشتے رک جائیں اور اس مقام پر رک کر اپنی محبت کا اظہار کریں؟ تو فرمایا ہاں وہ مقام ہے جب میرا امتی اپنے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، زمین کی مخلوقیں تو سنتی ہیں، اس کے ساتھ عرش سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، جس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت بھی نازل ہو جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو اللہ کی رحمت کے شاہکار بنائیں، اور سب سے آسان نسخہ کہ اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، قرآن پڑھیں۔ سورہ یاسین کی سورت ایک بار جو فجر کے بعد پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرمایا 10 بار قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب صبح ہوئی تو فکر معاش میں نکلا، جب صبح ہوئی اپنے گھر سے نکلا اور نکل کر کام کے کاج کے سلسلے میں گیا، اللہ فرماتا جب تو گیا تو مجھے تجھ پر دکھ ہوا، دکھ اس بات کا ہوا چین کی نیند تجھے میں نے دی، صحت جیسا عصمت صحت جیسی نعمت میں نے تجھے دی، اور برقراریت دی رات پر سکون کی نیند میں نے تجھے دی، مجھے دکھ ہوا جب تو فجر کے وقت اٹھا نہیں، مجھے سجدہ نہیں کیا، اپنے کام کے چکر میں تو بڑے فکر کے ساتھ گیا ہے، اور اتنا فکر ہے تجھے میں لیٹ نہ ہو جاؤ۔ یہ فیکٹری میں جانے والوں تمہیں کتنی فکر ہے، وقت سے لیٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اپنے ڈیوٹی پہ جانے والوں کتنی فکر ہے، وقت پر نہ پہنچا تو فلاں فلاں یہ کہے گا۔ مگر مصطفیٰ نے کیا کہا؟ ایک شخص فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، میرے نبی نے فرمایا یہ اس لیے نہیں اٹھتا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور یہ حدیث یہاں ستا کے علاوہ درجنوں کتب میں نے اپنی نظر سے دیکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ اس لیے نہیں اٹھتا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ مسلمان بھائیوں احتیاط کرو، اذان فجر ہو، اپنے گھر کی زینت کو ابھارنے کے لیے، رونق کو ابھارنے کے لیے اٹھے، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اٹھو، وہ تمہارے ایمان پر وار کر رہا